یہ ایسا منفرد گاؤں ہے جہاں کوئی بے نمازی نہیں, کوئی بھکاری نہیں ہے, تمام قبریں ایک جیسی ہیں. یہاں پر کوئی تمباکو نوشی نہیں کرتا, مساجد میں نکاح کیا جاتا ہے اور شادیاں بالکل سادہ ہوتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں چک نمبر 493. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور آرو پر ایک پبلک سروس میسج بھیجنے کی سوچی ہے. تو آئیے کچھ دکانوں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے پاس سے سگریٹ ملتی ہے؟ نہیں. شروع سے نہیں رکھتے؟ نہیں, تقریباً 10-12 سال ہو گئے. اچھا, یہاں کسی اور گاؤں میں کسی دکان سے مل جائے گی سگریٹ؟ نہیں, کہیں سے بھی کوئی بھی نہیں رکھتا, لوگ مانگتے بھی نہیں ہیں؟ نہیں, سب کو پتہ ہے کہیں سے ملی نہیں. اچھا, بہت شکریہ. جہاں اس گاؤں میں بہت سی چیزیں منفرد ہیں, وہیں دور جدید کے حساب سے ایک انوکھی بات یہ بھی ہے کہ یہاں قبرستان میں موجود تمام قبریں ایک جیسی ہیں اور اس شہر خاموشہ میں تمام قبریں کچی ہیں. اور یہ کچی قبریں مجبوری نہیں ہے بلکہ ایک متفقہ فیصلہ ہے اس دیہی علاقے کے تمام لوگوں کا. ان کا یہ ماننا ہے کہ اسلامی طرز عمل کے بنیاد پر کچی قبریں بنانی چاہیے. یہاں کی امام بھی بنتی ہے جیسے باقی یہاں پر مدفن ہیں, اور اسی طرح سے ان کی بھی تدفین کی جاتی ہے. کوئی بھکاری نہیں ہے, ہر کوئی تو ان سے بات کرتے ہیں. کوئی کام بھی اچھا قائم ہے, اور اس دینی ادارے میں بڑے بڑے جلیل القدر قسم کے اساتذہ کرام اپنے اپنے وقت کے جو اساتین فن تھے نا, وہ یہاں پڑھاتے رہے ہیں. تو چونکہ اس قسم کے بڑے بڑے اہل علم جہاں ہوں وہاں ان کا احترام بھی زیادہ ہوتا ہے, تو اس لیے لوگوں میں ایک تو دینی شعور پیدا ہو گیا ان علماء کے یہاں درس دینے, جمعے پڑھانے اور اس قسم کے کاموں سے. دوسرا کہ لوگوں میں ایک فیکٹ مثلا پورا گاؤں اور معاملات میں اختلاف نہ ہونے کا یا مزاحمت نہ ہونے کا, تو اس لیے اب ہم جس اچھے کام کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں الحمدللہ یہ لوگ خوشی کے ساتھ اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ جو آپ تبدیلیاں آپ نے سنی ہیں یا دیکھی ہیں, تو ان کا اصل وجہ یہی ہے ان تبدیلیوں کی کہ یہاں علماء کا احترام ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے, اس پہ عمل کیا جاتا ہے. صحیح. کبھی ایسے نہیں, مثلا دکانوں پہ بھی نہیں, خواہ موبائل کی دکان ہو وہاں بھی ایسے نہیں ہوگا. اسی طرح سڑکوں میں آواز نہیں آئے گی, ٹی وی ہیں لوگوں کے پاس لیکن گھروں میں ہے, وہ گھروں میں ہم نے کہا ہے کہ آواز پست رکھیں, گلی میں آواز نہ آئے. اگر کبھی گلی میں آواز آئے, کوئی مثلا میں گزر رہا ہوں یا کوئی اور بزرگ, تو وہ روکتے ہیں کہ بھئی آواز آہستہ کرو. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہماری مرضی, اپنے گھر میں جو مرضی کریں, بلکہ وہ کہتے ہیں یہ غلطی ہوگی کسی بچے نے کر دیا اور پھر ٹھیک کر لیتے ہیں. یہ ایک اچھا جذبہ یہاں موجود ہے. اور خاص طور پہ جو باقی سوشل چینجنگز آئی ہیں, جیسے یہاں سے سگریٹ نہیں ملتا, لوگ سادگی سے مساجد میں نکاح کرتے ہیں, قبرستان کا تذکرہ ہوا, اور شادی بیاہ پہ بھی کوئی ایسی تقاریب نہیں ہوتی, یہ لوگ خوش دلی سے قبول کرتے ہیں. ایک ماحول ایسا ہو گیا, وہ پابندیوں کے پر ہوں گے, بلکہ لوگ ہی ایک دفعہ ایسا ہو جائے تو پھر سب لوگوں کو توجہ ہو جاتی ہے. اس گاؤں میں پھر ان بیٹیوں والے کے لیے کتنی آسانی ہوتی ہوگی جنہیں جہیز نہیں جوڑنا پڑتا ہوگا, لمبے لمبے خرچ نہیں کرنے پڑتے ہوں گے. جہیز تو خیر ایک قومی ہمارے سارے ملک میں ہی ایک لعنت کہہ لیں اس کو چاہے, یا یوں کہیں کہ اس کا غلط استعمال لعنت بن چکا ہے. بہر صورت کم از کم یہ ہے کہ یہاں فضولیات نہیں ہیں, پیسے ضائع نہیں ہوتے ہیں, شادی کے لیے پیسے نہیں جوڑنے پڑتے چیزیں. الحمدللہ یہاں ایسا کوئی شخص نہیں آتا, اپنے طرف سے ہی نہیں آتا. سگریٹ کے مسئلہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ لوگوں کو قائل کیا گیا کہ بھئی سگریٹ جو ہے یہ نشے کی ابتدا ہے. جو سگریٹ شروع کرے گا اس پہ کسی وقت بھی خطرہ ہے کسی نشے کا, لیکن اگر کوئی سگریٹ سے محفوظ ہے تو وہ نشہ بھی نہیں کرے. تو چلو پرانے لوگ تو جو تھوڑے بہت ملوث ہیں وہ تو ہیں, کم از کم نئی نسل کو محفوظ کیا جائے, نئی نسل کو بچایا جائے. تو اس لیے پھر
لوگوں نے اس بات کو قبول کیا کہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، خوش. بہت شکریہ قاری صاحب آپ.